سارے آپ کے لیے نامحرم ہیں. رائٹ؟ اچھا جی، کوشچن بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایک کوشچن مجھے آیا تھا، وہ یوں تھا کہ وہ لڑکی پردہ کرتی ہیں وہ لڑکی پردہ کرتی ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ اب چھوٹی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ بھی پردہ کریں، یا بڑی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو دیکھ کے پردہ کریں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں پردہ شروع کیا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی بابا کہہ رہے ہیں، تو میں اب کیا کروں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ جہاں پر نیکی کا کام ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے دوسروں کو، الحمدللہ. اور وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کی بہن کے لیے بھی وہی چاہیں گے بہتری جو وہ آپ میں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ. تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب والدین کمپیئر کرتے ہیں نا دو بچوں کو، تو اس کی وجہ سے جیلسی آ جاتی ہے. بلکہ اپنے بچوں کو گائیڈ اس طرح سے کریں، ان کو یہ نہ لگے کہ مجھ سے بہتر سمجھا جا رہا ہے میری بہن کو یا میرے بھائی کو. تو گائیڈ کریں تو اچھے طریقے سے کریں کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ میری شہزادی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ پردہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کمپیئر کریں کہ دیکھو وہ پردہ کرتی ہے تو آپ بھی کرتے ہیں، کیونکہ بچے سے جیلس ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بہن جو ہیں وہ آپ کی بہت عزیز ہیں، ان سے آپ محبت کریں. آپ نے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں لے کے آنی، یہ نیچرل ہوتا ہے، تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. آپ ان سے بہت محبت کریں اپنی بہن سے، اور آہستہ آہستہ ان کو دین کی باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ وہ پردے کی طرف آ جائیں گی. اس کے بعد یہ کوشچن آتا ہے کہ خالو سے پردہ ہے؟ تو جی بالکل خالو سے پردہ ہے، اور خالو اور پھپھا دونوں سے آپ کا پردہ ہے. اچھا ایک بات دیکھیں کہ اگر آپ کی پھپھو کی شادی آپ کے چاچو سے ہو جاتی ہے، آپ کے چاچو کیا ہے؟ آپ کے محرم ہے. سوری، آپ کی خالہ کی شادی آپ کے چاچو کے ساتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی خالہ کی شادی چاچو سے ہو جاتی ہے. اب وہ جو چاچو پہلے تھے وہ اب آپ کے خالو بھی بن گئے. تو اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میرے خالو ہو گئے تو میرے نامحرم ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پہلے چاچو ہیں. تو چاچو کیا ہوتے ہیں؟ وہ محرم ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی کہ سم ٹائم ایسا بھی رشتہ بن جاتا ہے نا، تو مطلب کہ آپ کی جو پھپھو ہیں، آپ کی جو خالہ ہیں، ان کی شادی کر دی جاتی ہے آپ کے چاچو کے ساتھ، تو مطلب دو بہنیں ایک گھر میں آ جاتی ہیں. تو وہ آپ کے پہلے چاچو تھے، وہ آپ کے محرم تھے، اب وہ آپ کے خالو بن گیا، ابھی محرم ہے. ورنہ نارملی جو آپ کے خالو اور پھوپھا ہیں وہ آپ کے لیے نامحرم ہیں. اچھا جی، سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید لوگوں سے پردہ نہیں ہوتا، کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں، پردہ ہے. آپ دیکھیں ام المومنین نے پردہ کیا کہ نہیں کیا، صحابیات نے پردہ کیا کہ نہیں کیا، سب نے کیا، بالکل پردہ ہے. میں نے کس ایج میں پردہ کیا؟ میں نے، کیونکہ میرے پاس پردہ سیریز نہیں تھی نہیں، ایکچولی مجھے جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے احکامات پڑھے تب میں نے پردہ سٹارٹ کیا، لیکن تب میری ایج ہو چکی تھی، مطلب زیادہ ایج ہو چکی تھی. اس ایج میں نہیں جس میں اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ یہ الحمدللہ پردہ ابھی سٹارٹ کیا، سب کچھ نارمل ہے، بس کھانا کھاتے وقت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے گائیڈ میں. ہاں الحمدللہ، دیکھیں کھانا کھاتے وقت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اب آپ اپنا نقاب سلیکٹ کر لیں کہ آپ کون سا نقاب میں ایزی رہیں گی. سٹارٹنگ میں گندا ہوتا ہے نقاب، اور یس کھانا گرتا ہے جھولی میں آ کے، یہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے. اور سب سے زیادہ مشکل مجھے سوپ پینے میں ہوتی تھی، اور رائس کھانے میں ہوتی، اور آئس کریم کھانے میں ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ گندا ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کر لیں گی. اللہ کی خاطر اگر کبھی آپ باہر جا کے کام بھی کھا لیں گی تو اللہ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنے پردے کے لیے یہ چیز چھوڑی. شاید میں نے پردہ سیریز 1 میں یہ بات ڈسکس کی ہو کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک شادی میں گئی تھی، تو وہاں پہ سوپ تھا، رائٹ، اور سردیاں تھی، ظاہری بات ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں سوپ لوں. لیکن ارد گرد میں نے دیکھا کہ
مطلب لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اور اگر میں سوپ پیوں گی تو میرا نقاب گندا ہو جائے گا اور وہ ایک بڑی بری سی لک لگے گی، کیونکہ وہ پھر منہ والی سائڈ سے گیلا ہو جاتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ میرا دل بہت کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے عبائے میں بھی اچھا دکھنا ہے، گندی لک نہیں آنی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ نہ کہ نقاب میں انسان کتنا برا لگتا ہے، پھر کوئی اور نقاب نہیں کرے گا. تو میں نے وہ چھوڑ دیا اور الحمدللہ اس سے جو نیکسٹ فنکشن تھا اس میں میرے سامنے سوپ پڑا تھا اور ارد گرد کوئی نہیں تھا، اور اللہ کی طرف سے جیسے میرے لیے تحفہ تھا کہ آپ جتنا مرضی پیو. تو ایک فنی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. دیکھیں عورت پوری کی پوری پردے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس کا پردہ نہیں ہے، تو اگر فیس کا پردہ نہیں تو پھر پردہ ہے کس چیز کا؟ ٹھیک. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاؤں بھی نظر آئے، ہاتھ بھی نظر آئے. تو دیکھیں یہ اختلافات ہیں، لیکن ان شارٹ عورت پوری کی پوری چھپانے والی چیز ہے. اب آپ دیکھیں اگر کسی عورت کے ہاتھ اور پاؤں، میں آپ کو ایک مرد کی ایک وہ بتاتی ہوں، کسی مرد سے کسی کے تھرو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے پاؤں سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ عورت خوبصورت ہے کہ نہیں. یہ کسی مرد کی میں آپ کو سوچ بتا رہی ہوں کہ ہم عورت کی شکل کی بجائے اس کے پاؤں دیکھتے ہیں. استغفر اللہ، کہ اگر پاؤں صاف ہیں تو مطلب لڑکی بھی پیاری ہے. تو ہاتھ اور پاؤں اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں. ہاتھوں سے آپ کا کلر پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا کلر کیسا ہے. سو ہاتھ اور پاؤں کا پردہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے. اگر جو پہلے ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتے وہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، ٹھیک. آپ ایک دفعہ کر کے باہر نکلیں، پھر آپ نے خود وہ ڈفرنس فیل کرنا ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ڈفرنس لگا. ایک ہے جو ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتا لیکن باقی کرتے ہیں، اوکے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ غلط ہیں، ٹھیک. تقوی کے سمجھے سٹیپس ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ اپنے ہاتھ کور کر کے جائیں اور پھر دیکھیں اور پھر ایک دفعہ ان کور میں دیکھیں. آپ کو خود فیل ہو جائے گا واٹ از دا ڈفرنس. الحمدللہ میں نے کسی کی بات ہے، الحمدللہ میں نے فرسٹ شادی اٹینڈ کی ان ویل بٹ کھانا نہیں صحیح کھایا. سویٹ ڈش کھیر تھی، نہیں کھائی بٹ می سیٹسفائڈ. الحمدللہ. اور کھیر شادیوں میں بہت مزے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک گرین ٹی سردیوں میں، رائٹ. تو وہ آپ نہیں صحیح طرح کھا سکی، کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کو بہترین نعمت بدل عطا فرمائے. یقین کریں جب کوئی چیز ہم چھوڑے ہوتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کمی ہو رہی ہے، وہ اس کمی سے انسان کو محبت مل جاتی ہے اللہ کی. یہ بڑی لاجیکل چیز ہے. جو چیز آپ چھوڑے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے حرام ریلیشنز کے اوپر بات کی، جب آپ وہ چیز چھوڑے ہوتے ہیں حرام ریلیشن، تو اب ایک خلا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خالی پن، کہ آپ کو عادت تھی اس بیڈ ریلیشن کی، اب اس سے باہر نکلے اللہ کے لیے، تو وہ ایک خالی پن ہوتا ہے. وہ خالی پن میں اللہ کی محبت چلی جاتی ہے. آنسو آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہیں سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوتا ہے. یقین کریں یہ بڑی خوبصورت فیلنگ ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کو نماز ادا کرنی تھی، ٹھیک ہے. اور نماز کے کچھ ارکان تھے جو اس کے فادر نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو پتا چلا کہ یہ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے ڈرتا تھا. تو اس نے اپنے فادر سے چھپ کے نماز پڑھی، اور اس نے بہت زیادہ دھوپ میں نماز پڑھی. اور اس نے بعد میں آگے مجھے بتایا، یعنی کہ گرمیاں تھی اور فادر سے چھپ کے وہ نماز پڑھا تھا. اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو شرمندگی کے نہیں تھے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو جب کوئی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس میں پھر محبت آ جاتی ہے اللہ کی. الحمدللہ. کیا ہم گلوز نہیں پہنتے تو ہمارا پردہ پراپر نہیں ہے، اور اگر ہم گلو ساکس پہنے تو گھر میں گیسٹ آئیں تو کیسے کریں گے پلیز؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا پردہ پراپر نہیں ہے. میں نے کہا یہ تقویٰ کے لیول ہے. گھر میں آبویسلی ہاتھ کور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پاؤں تو پھر کور ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لمیٹڈ لوگ گھر میں آتے ہیں. تو